حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جانوروں سے تشبیہ دیا؟ یہ بالکل ہم نے کہا ہے بھیا، جہاں بھی آپ نے سنا ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد مقام ہے نماز جہاں پر انسانوں کو جانوروں سے مشابہ قرار دیا، کسی عمل میں نہیں فرمایا ایسا۔ لیکن نماز کا جب مسئلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غیرت تھی، فرمایا آتا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے، نہ کرا دی، ایسے سجدے کرتا ہے جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے زمین۔ اس کی مذمت بیان کہ کیا پڑھی ہے تمہیں، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے رکوع کرو، مرغوں کی طرح ٹھونگے مارتے ہو۔ یہ کسی کو کہیں اور اس میں غیرت ہو تو گراں گزرتا ہے نفس پہ کہ کیا مجھے تشبیہ دی۔ اور دوسرا آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کل آتا ہے اور جلدی جلدی دونوں سجدوں کے درمیان اپنے پاؤں کی ایڑیوں پر بیٹھتا ہے کتے کی طرح۔ میں کتے کا بیٹھنا ہے، یہ کتے کی طرح بیٹھتے ہو، جلدی جلدی اطمینان سے سجدہ کر کے ایک پاؤں بچھا کے ایک کھڑا رکھ کے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ اور تیسری چیز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ لومڑی کی طرح آپ نے فرمایا آتا ہے کھڑا ہوتا ہے پھر ادھر دیکھتا ہے پھر ادھر دیکھتا ہے، لومڑی کی طرح اپنی نگاہوں کو گھماتا رہتا ہے۔ تو کتا، لومڑی، مرغ، کوئی مطلب خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نفرت کا اظہار فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کی عبادت ہے دل لگا کے کرو، وقت نکال کے کرو، اطمینان سے کرو، کیا جلدی پڑی۔ اور دوسری حدیث جو ہے نا ادھر ادھر دیکھنے کی، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو احادیث مختلف ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم وضو کر کے گھر سے چلتے ہو نا تو تم اس وقت بھی نماز میں ہی ہوتے ہو، اللہ کی نگاہ میں آ جاتے ہو، اور آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنی عظمت ہوتی ہے اللہ کے ہاں جتنا کوئی اپنے گھر سے احرام باندھ کے بیت اللہ کے طواف کے لیے چلے۔ اسی لیے منع فرمایا کہ جب تم گھر سے دکان سے نماز کے لیے چلو تو فضول حرکتیں نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اب تو آنا تماشا ہی ہوتا ہے، نماز کے لیے بھی آ رہا ہے، مسجد بھی آ رہا ہے، اور مسلسل وہ بھی چل رہا ہے، موبائل بھی، اور کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، کس کے گھر جا رہا ہوں، کس کی نظر کرم ہے، کون مہربانی کرنے والا ہے، یہ میں حرکتیں کیا کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کسی دن بلا لیں تو کار سے زیادہ خود بھاگ کے چلے، پھر کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اس لیے کہ دربار کی عظمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تم نماز میں چلے جاتے ہو تو اللہ خاص نگاہ تم پر رکھتا ہے رحمت کی، اور جب پہلی مرتبہ نماز پڑھنے والا ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے بھی زیادہ کوئی چیز پرکشش ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی اچھی چیز ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم ادھر ادھر دیکھتے ہو۔ اور پھر دوسری مرتبہ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا دل کدھر چلا گیا، اور تیسری مرتبہ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں اپنی خاص محبت کی نظر سے تجھے دیکھ دوں، اور اللہ اپنی نظر اس سے ہٹا لوں۔ اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے جو انسان کو خالصتاً اللہ کا قرب ادا کرے، سب سے بڑی چیز یہ نماز ہے، اسی سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی سے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت آتی ہے۔